ریلیجیس رہنما تھے، جو مذہبی رہنما تھے یورپ کے، یعنی جو پوپ تھے، ان کو عربک میں رجال دین کا نام دیا جاتا ہے۔ تو مذہبی رہنما یا رجال دین جو تھے وہ بے تحاشا اختیارات کے مالک بن گئے۔ انہوں نے انجیل مقدس سے ایسی ایسی نصوص پیش کیں جن کی وجہ سے وہ بے تحاشا اختیارات کے حامل بن گئے۔ مثلاً ان نصوص میں سے یہ تھا کہ یہ یسوع مسیح کی طرف سے اعلان ہے کہ میں نے تمہیں اپنے کلیسا کی بادشاہت عطا کی۔ اسی طرح یہ تھا کہ اس چٹان پر میرے کلیسا کا بیٹا ہے۔ ہر وہ چیز جو زمین سے مربوط ہوتی ہے وہ آسمان سے بھی مربوط ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں محلول ہوتی ہے آسمان میں بھی محلول ہوتی ہے۔ تو گویا کہ خدائی اختیارات رجال دین نے حاصل کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بڑے خطرناک نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوئے۔ انہوں نے جب بے تحاشا اختیارات اپنے پاس رکھ لیے تو چنانچہ پھر وہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگے، ان اختیارات کا غلط استعمال کرنے لگے۔ ان میں سے مختلف پہلوؤں سے ہم اگر جائزہ لیں تو اس میں روحانی پہلو ہے، اسپرچول جو اس کا اسپیکٹ ہے، جو روحانی پہلو ہے، اس میں ہم دیکھیں تو روحانی سطح پر بھی انہوں نے بے تحاشا مظالم ڈھائے۔ تو مختلف پہلوؤں کو انہوں نے تاریک کر ڈالا، ان مختلف پہلوؤں سے لوگوں کے اوپر مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ روحانی اعتبار سے دیکھیں تو ان کا دعویٰ تھا ہمارے پاس کچھ مقدس اسرار اور راز ہیں، ہمارے پاس کچھ بھید ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں، چنانچہ جس کی وجہ سے لوگ انہیں رسپیکٹ دیتے، بہت زیادہ عزت دیتے، ان کے سامنے جھکتے کہ ان کا خدا کے ساتھ ربط ہے، کچھ ان کے پاس اختیارات ہیں۔ اسی طرح عقلی اور فکری اعتبار سے ریشنل سطح پر ہم دیکھیں، ریزننگ کو دیکھیں، ہم عقل کو دیکھیں تو انہوں نے عقلی سطح پر بھی بہت زیادہ مظالم ڈھائے۔ مثلاً انہوں نے ایسی ایسی تعلیمات پیش کیں کہ عقل انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ تثلیث ہے، تثلیث کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، یسوع مسیح جو ہے ابن اللہ ہے، خدا ہے، وہ اس کی تشریح ابھی تک دنیا عیسائیت صحیح طریقے سے کر نہیں پائی۔ تو تثلیث کا جو مسئلہ ہے، پھر عشاء ربانی ہے، اور پھر صلیب کا مسئلہ ہے۔ تو یہ وہ مسائل تھے جن کو دنیا عیسائیت حل نہ کر پائی اور عقل ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی۔ تو لیکن کلیسا کی طرف سے ظلم یہ ہوا کہ زبردستی جبر کے ساتھ ان پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا۔ بلائنڈ مائنڈڈ، یعنی کہ آپ کو ریزن سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، آپ کو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی، بس یہ بات چھوڑ دو، بس آپ ایمان لے کر آؤ۔ مالی اعتبار سے بے تحاشا مظالم ڈھائے گئے، لوگوں کا استحصال کیا گیا، ایکسپلائٹ کیا گیا۔ مختلف قسم کے ٹیکسز، مثلا ان میں اوقاف ہے کہ کلیسا جب چاہتا، جس جگہ چاہتا، جو زمین چاہتا، اپنے حق پر وہ اسے موقوف اپنے لیے کر لیتا، روک لیتا، کہتا یہ جگہ میری ہو گئی ہے۔ تو اوقاف کا یہ قانون تھا۔ عشر ہے، اپنی ارننگ میں سے 10واں حصہ کلیسا کو دینا ہی دینا ہے۔ پھر شروع سال کا ٹیکس تھا کہ جب سال کا آغاز ہوگا تو کلیسا کو پہلی تنخواہ جو ہے، پہلا مشاعرہ، پہلا وظیفہ، یا آپ وہ کسان ہوتے، مزارع ہوتے، تو اپنی جو انکم میں سے جو شروع میں تو وہ جا کے کلیسا کو دیتے۔ اسی طرح گفٹ اور ہبہ جات تھے کہ کلیسا کو بعض لوگ تو بڑے اختیار کے ساتھ، خوشی کے ساتھ دے جاتے کلیسا کو گفٹ، اور کلیسا کا نظام ایسی تھا، اور بعض اوقات کلیسا زبردستی طور پر، جبری طور پر ان سے گفٹ اور ہبہ جات وصول کرتا۔ خاص کر کے جب کوئی فوت ہونے لگتا تو اس کی وراثت میں سے تہائی حصہ کلیسا کے نام کرنا لازم قرار دیا جاتا۔ اسی طرح پھر بگار ہے۔ بگار کا مطلب یہ تھا کہ بغیر معاوضے کے کلیسا کے لیے ایک دن ہفتے میں کام کرنا ہے آپ نے۔ اسی طرح پھر جو مختلف قسم کے یہ جو مظالم کلیسا نے ڈھائے لوگوں کے اوپر، ان کا مالی استحصال کرنا شروع کر دیا، اور کلیسا نے اپنی ایک فوج بنا ڈالی
چرچ کا جو ادارہ تھا وہ بڑا ایک مستحکم ادارہ ہو گیا، لیکن افسوس یہ ہوا کہ کلیسا نے یہ جتنا بھی ایکسپلائٹ کیا لوگوں کو اسپرچویلٹی سطح پر، اور پھر اسی طرح معاشی طور پر دیکھیں، ہم ریشنل سطح پر دیکھیں، عقلی طور پر دیکھیں، تو کلیسا نے جتنا بھی استحصال کیا اس میں اس کا مقصد جو دین نہیں تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی، دین کا غلبہ نہیں تھا، یہ کر بھی لیتا، لیکن مقصد اگر دین ہوتا تو پھر اگر وہ لوگوں سے یہ ٹیکسز وصول کرتا اور یہ کام کرتا تو شاید اعتدال رہتا، لیکن کلیسا نے اسے اپنی ذاتی خواہشوں کے لیے، پادریوں نے اسے اپنی منمانیوں کے لیے ان ساری چیزوں کو استعمال